الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حسب سابق مزید 3 صورتوں یعنی سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کا خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفرقان قرآن کریم کی 25ویں صورت ہے، مکی ہے اور پارہ نمبر 18 میں موجود ہے۔ سورت کا ترتیبی نزولی 42 ہے۔ چوتھی منزل کی اس سورت میں 6 رکوع، 77 آیات، 1032 کلمات اور 7واں سجد تلاوت آیت 60 پر آیا ہے۔ سورت کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے جو علامت کے ساتھ سورت کے مضمون سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و استبداد کے درمیان تمیز کرنا۔ چونکہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرق کو بیان فرماتا ہے، اس لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کا زمان نزول مکی دور کے درمیانی عرصہ سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ امام ابن جریر اور امام رازی نے ضحاک بن مزاحم اور مقاتل بن سلیمان کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے نازل ہوئی تھی، بحوالہ ابن جریر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 28۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی 2 صورتوں یعنی سورۃ الفرقان اور سورۃ الملک کی ابتدا تبارک الذی سے ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں تعلیمات اسلامی اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی گئی ہے۔ یہاں بیان شدہ مباحث کی تفصیل یوں ہے۔ آغاز صورت ہی میں قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دنیا والوں کے لیے ڈرانے اور خاتم الانبیاء بنانے کا واضح پیغام دے کر ارشاد ہوا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس کا ترجمہ ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی قرآن کو اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے آسمان اور زمینوں کی، اور کوئی اولاد وہ نہیں رکھتا جیسا کہ یہود نصارہ اور بعض مشرکین کا فاسد عقیدہ ہے۔ نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے اس کے لیے مناسبت حال یا روزی و موت کا ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ سورت کے ابتدا میں تبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ایک وسیع مفہوم کا حامل اور رب کی بزرگی، عظمت، پاکی اور کمال قدرت کو ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے نزول کے لیے لفظ نزلہ کا استعمال ہوا ہے جس کی معنی توڑا توڑا کر کے حسب حکمت و منشا نازل کرنا ہے، جس کی پوری توجیہ آگے آیت نمبر 33 میں بیان کی گئی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت یعنی یونیورسلٹی آف اسلام کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، یا جو مجھے احمر و اسود سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، مسلم کتاب المساجد۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، یعنی پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، بخاری کتاب التیموم اور مسلم کتاب المساجد۔ آگے توحید کو عقلی و نقلی انداز سے ثابت کر کے فرمایا گیا ہے کہ رب کے ساتھ خدائی میں شریک تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنے نفع و نقصان سے بھی عاری ہے۔ یہ لوگ اللہ کے احکامات کو تو افسانے بتاتے ہیں، لیکن اپنے من گڑت باتوں سے متعلق بھی تو کوئی دلیل لائیں۔ ساتھ میں ان اعتراضات کا جواب بڑے مدلل انداز سے دیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے متعلق اٹھائے گئی ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ سے بہت پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسری کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ ہمارے نبی کے پیروی کرتے جنت کے باسی بنتے ہیں یا تکذیب کر کے برباد ہونا چاہتے ہیں۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ لوگ جن معجزات کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہ انہیں دیکھے تو پھر تو انہیں مہلت ہی نہیں ملے گی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، اور وہ یوں کہیں گے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ رَسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، جس کا ترجمہ ہے اور ہم اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں پس فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور استغاثہ دعویٰ دائر کر کے رب کے دربار میں کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ اس لیے حدیث میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو اور برے لوگوں کی صحبت سے خود کو بچاؤ، بحوالہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ اس طرح کافر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا کا سارا ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو سن لے کہ ہم اسے اس لیے توڑا توڑا نازل کرتے ہیں کہ اس سے ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کے دل قوی ہو اور انہیں یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ نیز ہر ضرورت کے تحت بھی اس سے متعلقہ احکام نازل ہوتے ہیں، جس سے ان کی بروقت رہنمائی بھی ہو جاتی ہے اور کافر و مشرکین کے اعتراضات کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ آگے قوم نوح، قوم عاد و ثمود اور دوسری گمراہ اقوام کا قصہ بطور عبرت سنایا گیا ہے، جنہوں نے رب العزت کے پیغام کو جھوٹا کہا اور اس کے انبیاء و رسل کی تکذیب کی، جس کے سبب وہ زمین کے پیوند بن گئے۔ سورت کے دوسرے اور آخری نقطے میں ان مومنین و صادقین کا مقابلہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو اسلام کے مخالف اور اپنے اسلاف کی سنی سنائی باتوں کو دل سے لگا بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ پیغمبر اسلام اور اس کے ساتھی صحیح راستے پر ہے یا وہ لوگ جو اپنے جہل کو سینے سے لگا بیٹھے ہیں؟ اس لیے جان لو کہ تمہاری یہ جھوٹی باتیں اور تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ان امتیازی خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہے جس کے سبب رب ان سے راضی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساعت مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جس کا ترجمہ ہے رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے تم پر، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو نیک اعمال کرنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور یہ لوگ جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ بحوالہ بخاری تفسیر سورۃ البقرہ اور مسلم کتاب الایمان میں اس سے متعلق تفصیل موجود ہے۔ پس جو کوئی ان گناہوں کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا عذاب دے گا۔ تاہم جس نے اپنی اصلاح کی، نیکی طرف متوجہ ہوا، جھوٹی گواہی سے پرہیز کی اور لغو کاموں سے دور رہا، وہی کامیاب اور ابدی جنت کی خوشیوں میں شریک رہے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ جل شانہ کی شان استغنا پر روشنی ڈال کر ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو پھر اللہ کو بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے ایمان، عبادت اور بلند اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے ہم سورۃ الشعراء کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الشعراء قرآن کریم کی 26ویں سورت ہے، مکی ہے
اور پارہ نمبر 19 میں موجود ہے۔ سورت کا ترتیبی نزولی 47 ہے، جس میں 11 رکوع، 227 آیات اور 1463 کلمات ہے۔ 5ویں منزل کی اس پہلی سورت کا نام آیت نمبر 224 سے بطور علامت لیا گیا ہے، جہاں ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو غلو اور مبالغ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ نیز امام مالک کی تفسیر میں اس سورت کا نام سورت الجامعہ ذکر ہوا ہے۔ اس سورت کا زمان نزول مکی دور کے درمیانی وقت سے تعلق رکھتا ہے، جہاں اس بات رسالت کے موضوع پر کلام کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر سورہ واقعہ اور اس کے بعد سورۃ الشعراء، بحوالہ روح المانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 64۔ سورۃ الشعراء کے ساتھ سورۃ القصص کا آغاز بھی حروف مقطعات طٰ سین میم سے ہوتا ہے۔ یہاں 2 ضروری موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے جو ذیل میں ہے۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم روشن و ہدایت والی کتاب ہے، جس میں مومنین صادقین کے لیے خوشخبری اور منکرین کے لیے سخت سزا کا پیام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف دعوت دین ہے، اس لیے آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی انسانیت اور ہمدردی کی تڑپ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی جان ان لوگوں کے پیچھے گلائیں جنہیں ایمان لانا قبول نہیں۔ آگے واضح کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل و فہم دینے کے بعد ارادہ و اختیار کی آزادی دے رکھی ہے، اور صرف انبیاء و رسل بیچ کر دعوت دین پر ہی اکتفا کیا ہے، جو کہ ہماری سنت ہے۔ ان لوگوں کا کام تو مختلف ہیلی بہانوں سے دین کی مخالفت کرنا ہے، چاہے آپ کتنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ ان سے پہلی بھی جتنے اقوام آئے، ان کا وتیرہ بھی ان سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بطور تمثیل نقل کیا گیا ہے، جسے رب تعالیٰ نے دعوت حق دے کر منکرین کی طرف بھیجا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ کی طرح قبول حق سے انکار کیا، اور بالآخر رب تعالیٰ نے ان سب کو دریائے قلزم میں غرق آب کر کے چھوڑا، جیسا کہ ارشاد پاک ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْطَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ ترجمہ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ مثل پانی کا بڑے پہاڑ سا ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد قوم ابراہیم کا واقعہ بھی سنایا گیا ہے، جنہوں نے اپنے منہ بولے بتوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی۔ ساتھ میں قوم نوح، قوم عاد و سمود، قوم لوط و مدین وغیرہ کا ضمن ذکر کر کے عبرت دلائی گئی ہے کہ اپنی اصلاح، اپنی عاقبت سنوارنے کی خاطر کرو، تاکہ عذاب دنیا و آخرت دونوں سے بچ جاؤ، اور ان جیسے لوگوں کی طرف نمونہ عبرت نہ بنو جن سے متعلق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَبِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب الہی کی شکار ہوئی، لیکن ان میں اکثر باوجود حق دیکھنے کے ایمان والے نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا کتاب ہے، اسے امانت دار فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے۔ صاف عربی زبان میں ہے یہ کتاب تاکہ لوگ بخوبی جان لیں۔ اگلی نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و بعث کا تذکرہ پچھلے کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن بوجہ عناد و حسد اہل کتاب کتمان حق کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم کسی بستی کے لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک انہیں اپنے دعوت دین نہ دے۔ نیز آیت نمبر 190 میں اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اقلیت پر اکثریت کی حاکمیت کا نظریہ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ دنیا میں ہر نبی کے ساتھ ہمیشہ کم ہی لوگ ساتھی اور ہم نوا رہے، اور یوں اچھے اور پاک باز کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے۔
اس طرح مارکہ حق و باطل میں حق بالآخر اپنی اقلیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد و تناصرت سے غالب رہتا ہے۔ آگے تعلیم دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں و اقربا کو دین کا پیغام پہنچائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کا ترجمہ ہے اور اپنے قریب رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے پہلے ڈرائیں، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے، اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرے تو اعلان کر دے کہ میں ان شرکیہ کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو اکیلے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی اسے معلوم ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس حکم کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحا ہو کی کہہ کر لوگوں کو آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا جب دشمن اچانک حملہ کر دے اور اس کے ذریعے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کر فرمایا، بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ جس کے جواب میں سورۃ تبت نازل ہوئی، جس کی تفصیل بخاری تفسیر سورۃ المسد میں موجود ہے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہم کو بھی فرمایا تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، جس کی تفصیل مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے۔ نیز یہاں سخت کفار کے سامنے بھی دعوت حق کو بطریق حسن پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اتمام حجت کا فریضہ بخیر و خوبی سر انجام دیا جائے۔ آگے ان لوگوں کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے جو شیطان کے ساتھی ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل آفاک اسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یہیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، جس کا ترجمہ ہے یعنی کیا میں تمہیں بتاؤ کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹی گناہگار کاہنوں و نجومیوں پر اترتے ہیں، وہ چٹتی ہوئی باتیں سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہو۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، کیونکہ ان کے اشعار ذاتی تخیلات اور پسند و ناپسند سے لبریز ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں حقیقت و مجاز اور نیک و بد کے درمیان ایک فصیل ڈال کر سچائی بیان کی گئی ہے کہ اس قرآن کی نزول کے ساتھ شیطان و کاہن کا کوئی سروکار نہیں، یہ تو انبیاء و رسل پر اترتا ہے، جبکہ شیطان جھوٹی نجومی اور کاہنوں پر اترتے ہیں جو ایک آدھ سچ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آ کر کاہنوں کو بتا دیتے ہیں جن میں وہ اور بھی جھوٹ موٹ شامل کر کے دوسرے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے بحوالہ بخاری کتاب التوحید میں، اور مسلم کتاب السلام میں بھی اس کے متعلق تفصیل آئی ہے۔ نیز شاعروں کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ کسی اصول و ضابطے کے برعکس محض اپنی ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں اور بات پر غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ حدیث میں اس قسم کی شاعری سے متعلق کہا گیا ہے کہ پیٹ کو لہو پیپ سے بھر جانا جو اسے خراب کر دے شعر بھر جانے سے بہتر ہے۔ ترمذی ابواب الادب۔
تاہم الذین آمنوا وعملوا میں ان لوگوں کی شاعری کو مستثنا قرار دیا ہے جو ایماندار، عمل صالح پر کاربند اور جھوٹ، لغو اور افراط و تفرید سے پاک ہو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم شعر کہا کرتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کافروں کی ہجو یا شاعری کا جواب دیتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ان کافروں کی ہجو بیان کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہے، جس کی تفصیل بخاری کتاب بدل خلق میں آئی ہے اور مسلم فضائل الصحابہ میں بھی اس سے متعلق تفصیل موجود ہے۔ مزید یہ کہ حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے کہ بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں۔ اس طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شعر کہا کرتی تھی۔ ابو یعلا نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اگر شعر کا کلام اچھا اور مضمون مفید ہو تو شعر ٹھیک ہے، بصورت دیگر گناہ کا کام ہے، بحوالہ فتح الباری۔ یہاں ذہن میں یہ خاکہ بھی رہے کہ جاہلیت کے زمانے میں شعر و ادب کا بڑا روب و دبدبہ تھا۔ مختصراً پوری صورت جو ہے دعوت و تنبیہ سے متعلق ہے، جس میں اچھائی و برائی کے درمیان لکیر کھینچی گئی ہے۔ آگے ہم آج کی آخری سورۃ النمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ النمل قرآن کریم کی 27ویں سورت ہے، مکی ہے اور پارہ نمبر 19 میں موجود ہے۔ اس سورت کا ترتیبی نزولی 48 ہے، جس میں 7 رکوع، 93 آیات، 1274 کلمات اور 8واں سجد تلاوت آیت نمبر 26 پر آیا ہے۔ 5ویں منزل کی اس سورت کا نام آیت نمبر 18 سے بطور علامت لیا گیا ہے، جہاں چونٹیوں کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ سورت میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا زمان نزول مکی دور کے درمیانی عرصہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پوری سورت 2 خطبوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا خطبہ آیت نمبر 1 تا 58 اور دوسرا آیت 59 تا آخر سورت ہے۔ پہلے خطبہ میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کریم روشن آیات والی کتاب ہدایت ہے، جس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کتاب کی حقیقت کا ادراک کرے اور اس کی دعوت قبول کر کے اس پر عامل ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جس کا ترجمہ ہے یہ آیت ہے قرآن کریم کی، یہ واضح ہے اور روشن کتاب کی، جو کہ ہدایت اور خوشخبری والی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ایماندار وہ جو لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے بطور تمثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اہل فرعون کی جانب بھیجنے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، جنہوں نے دعوت و معجزات کے بدلے مشرکین مکہ کی طرح انکار کر کے جواب دیا۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، جس کا ترجمہ ہے پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکی تھی کہ یہ حق ہے، لیکن انہوں نے کتمان حق کی جسارت صرف ظلم و تکبر کی بنا پر کی۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ برداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ یقین جانو کہ قرآن کریم کا ذکر و نصیحت تو ان لوگوں کے لیے نافع ہو سکتا ہے جو دولت و حکومت اور شان و شوکت رکھنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تکبر و اکڑپن سے دور رہے، یا جہالت کے بعد نصیحت پا کر ملک سبا کی طرح اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے مصاحبین کو بھی اطاعت گزاری کی نصیحت کرے۔ جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون۔ ترجمہ ہے، اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں طاقت سے گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری سے اور غلام و قیدی بنا کر ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا
کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جہاں ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت، اور ہم انہیں ذلیل و فس کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ واپس کرنے اور جواب سے ملکہ سبا بلقیس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں بلکہ نبی مرسل ہے جس کا مقصد دین کی اشاعت ہے، اس لیے اس باحکمت خاتون نے دین کو قبول کرنا ہی بہتر جانا۔ تورات و قرآن کریم دونوں میں سبا کی ملکہ کا ذکر ملتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام جس کی آغازی حکومت 1015 قبل مسیح سے ملنے کے لیے یروشلم گئی اور ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئی۔ پروفیسر زبید احمد ادب العرب صفحہ نمبر 30 میں لکھتے ہیں کہ آل سبا یمن پر 1100 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک حکمران رہی۔ دوسری طرف قوم سمود کا قصہ سنایا گیا ہے جنہوں نے واعظ و نصیحت کو حقیر جان کر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اس طرح قوم لوط نے بھی سرتابی کی اور حکمت سے کام نہیں لیا، جس کے سبب رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے نمونے عبرت بنا دیا۔ دوسری خطبہ میں کفار کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اپنی جہالت کو حقیقت خیال کرنے پر نادم ہو کر توحید کی پیروی اختیار کرو اور آخرت کے اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی اور کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوگا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کے موجودات کس کے فدا کردہ ہے؟ کیا تم لوگ پچھلے اقوام کے واقعات عبرت سے نصیحت نہیں لیتے؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی انکار و تضحیک پر خفا نہ ہو۔ یہ لوگ بھی اپنے گزرے گمراہ اقوام کی نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس لیے تم دعوت دین دیتے رہو اور اپنے دل میں ان کے انکار کے سبب تنگی محسوس نہ کرو۔ آگے بطور عبرت قوم بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ارشاد ہوا ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جس کا ترجمہ ہے یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے فرما دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے، بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ یقیناً آپ سچی اور کھلے دین پر ہے۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پیرے روگردہ جا رہے ہو۔ چونکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارا مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور اسی سبب ان کے عقائد بھی مختلف ہو گئی۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقیص اور عیسائیوں نے غلو سے کام لیا۔ پس اگر یہ لوگ قرآن کریم کو حکم تسلیم کریں تو ان کے باہمی اختلافات یکسر ختم ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ لوگ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو وہ دن تو آنے والا ہے جب اللہ جل شانہ ان کے درمیان فیصلہ فرما کر ان کی غلطیاں ان کے سامنے ظاہر فرما دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گیر کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ پس جب سور پھونکنے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیاوی حیت بدل دی جائے گی تو ہر کسی کو اپنے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اس لیے حق سے گریزاں ان لوگوں کو کہہ دو کہ مجھے تو صرف دعوت پہنچانے کا پیغام دیا گیا تھا، باقی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا قانون ہے، جس طرح وہ چاہے حساب لے۔ اور ارشاد ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه
ومن ضل فقل انما انا من المنذرین وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون۔ ترجمہ ہے یعنی مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، جس نے اسے حرمت والا شہر بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمان بردار بندوں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ یوں ان آیات مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے، اور اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہ لائے تو موت کے وقت تو ضرور ان نشانیوں کو دیکھ کر حقیقت کا ادراک کر لیں گے، اگرچہ اس وقت اس کی معرفت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کی نیک ساعت کی بدولت ہم سب کے گناہ معاف اور ہماری جملہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کو ختم کرے۔ نیز جتنے ہمارے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند اور ان کے تقصیرات معاف فرمائے، اور امت مسلمہ جہاں کہیں جس مشکل میں ہے ان کے مسائل کو اللہ جل شانہ اپنے قدرت کاملہ سے حل کرے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔